الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وقال النبي عليه السلام هما ريحانايا من الدنيا والآخرة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو، محرم الحرام کا قابل عزت مہینہ اللہ نے آپ سب کو عطا فرمایا ہے، اور محرم الحرام اس وجہ سے بہت ہی فکر مند مہینہ ہے کہ اسی محرم میں اللہ نے قیامت کو برپا کرنا ہے، اور اسی محرم میں اللہ نے کائنات کی ابتدا فرمائی ہے، اور اسی محرم میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشکلات سے نکالا ہے، اور اسی محرم الحرام میں اللہ نے یونس علیہ السلام کو مشکلات سے نکالا ہے۔ بہت سی نسبتوں کی وجہ سے اللہ نے اس مہینہ کی عزت کو بلند فرمایا ہے، اس کے احترام کو بلند فرمایا ہے۔ اس کی یکم تاریخ کو سیدنا عمر بن خطاب کی شہادت ہے، اور اس کی 10 تاریخ کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ اگر حسن اور حسین کی بات کی جائے تو یہ نبی کی رونق ہیں، نبی کی زینت ہیں، نبی کا جمال ہے، نبی کا حسن ہے، نبی کی مشابہت ہے، نبی کی صورت بھی ہے، نبی کی سیرت بھی ہے۔ ان کے اندر سے چلتے ہوئے ان کے سانس اور ان کے منہ سے اللہ جنت کی خوشبو عطا فرماتے تھے، لوگ ان کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ ان کا بچپن بھی عفت والا، ان کا بچپن پاک دامنی والا، ان کا بچپن فرشتوں کا فخر، ان کا بچپن دنیا کے بچوں کے لیے ایک عزت و احترام کے ساتھ رہنے کا ذریعہ ہے۔ آپ کی والدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کائنات کا خوبصورت نور ہیں، کائنات کی بہترین سیرت ہیں، کائنات کی بہترین صورت ہیں۔ دنیا کی چمک آپ کو ہے، آخرت کی چمک آپ کو ہے۔ جفا کش، محنت کش، نبی کے قریب، رب کے قریب، سیرت نبوی علیہ السلام کو سمانے والی اور اپنے باپ کی تربیت کو پوری دنیا میں پھیلانے والی یہ گھرانہ ایک عظیم گھرانہ ہے۔ بچی جب پیدا ہوئی تو میرے آقا کی رونق بنی، جب بچی جوان ہوئی حسن کی ماں بنی، حسین کی ماں بنی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح حرم کے اندر آئی تو اللہ نے حضرت علی کے گھر کو بھی چمکایا، اماں فاطمہ کے گھر کو بھی چمکایا۔ خدا کی قسم بیٹی فاطمہ ہے اور ان کی ساس فاطمہ بنت اسد ہے۔ جیسے ہی گھر میں قدم رکھا تو فاطمہ بنت اسد نے آپ کی نقل و حرکت، آپ کی محنت، آپ کی جفا کشی، گھر کو سنبھالنا، چکی کو چلانا، آٹے گوندنا، تندوروں پہ روٹیاں لگانا، پسینے گرنا، منہ کے اوپر الرجی ہو جانا، ہاتھوں پہ چھالے پڑ جانا، چشموں سے جا کے پانی لانا، دن رات اس
گھر کی زینت، یہاں تک کہ فاطمہ بنت اسد کہا کرتی تھی تم میری بہت خدمت کرتی ہو، تھک ٹوٹ جاتی ہو، ایسا نہ کیا کرو، میں نے تمہاری جیسی جفاکش اور خوب سیرت خاتون کبھی نہیں دیکھی۔ تو یہ کہا کرتی تھی میں محمد کی بیٹی ہوں اور آپ حضرت علی کی والدہ ہیں، آپ یہاں پر میری ماں کی جگہ ہیں، میں آپ کو اپنی ماں سمجھ کر تصور کرتا ہوں۔ حضرت فاطمہ کے گھر سے میرے نبی کے ہاں کبھی شکایت نہیں آئی، حضرت علی کی طرف سے میرے نبی کے ہاں کبھی شکایت نہیں آئی۔ ان کے اخلاق، ان کے کردار بلند ہیں، ان کو اللہ کے رسول نے اہل بیت میں شمار کیا ہے، اپنی چادروں میں لپیٹ کر ان سے محبتوں کے اظہار فرمائے ہیں۔ حسن حسین جب کائنات میں آتے ہیں، نام رکھنے والے رسول اللہ، عقیقہ کرنے والے رسول اللہ، جب یہ بچے روتے ہیں ماں سے نہیں سنبھالے جاتے، اللہ کے نبی دروازہ کھول کر آتے ہیں، بچوں کو پکڑ لیتے ہیں، پھر بھی اگر بچے چپ نہیں ہوتے میرے آقا اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دیتے، فیڈر کی طرح یہ رسول اللہ کی زبان مبارک کو چوسا کرتے تھے۔ حضور ان کو چومتے بھی ہیں، سونگتے بھی ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں چومنا تو سمجھ میں آتا ہے، سونگنا سمجھ میں نہیں آتا۔ فرمایا چومتا تو اس لیے ہوں فطرتاً مجھے اپنے نواسوں سے محبت ہے، سونگتا اس لیے ہوں ان کے اندر سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ یہ اصل میں لعاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں تھی۔ آپ علیہ السلام کے یہ کھلونے تھے، آپ علیہ السلام کے یہ پھول تھے۔ آپ علیہ السلام جب سفر سے واپس آتے سیدھے سیدہ فاطمہ کے ہاں جاتے، ایک تو فاطمہ کی محبت غالب تھی، دوسرا جب یہ بچے پیدا ہو گئے تو اللہ کے نبی جہاد سے واپس، سفر سے واپس آپ علیہ السلام فاطمہ سے ملاقات کرتے، رضی اللہ تعالی عنہ، حسن سے ملاقات، حسین سے ملاقات، بوسہ دے رہے، مسجد میں آ رہے، صحابہ کی رونق، بڑے بڑے مالداروں کی رونق، امیروں کی رونق، غریبوں کی رونق۔ آج مسجد نبی کا ممبر میرے نبی علیہ السلام جس پر بیٹھتے تھے، حسن جہاں پہ سیڑھی چڑھتے پیچھے جا کے کھڑے ہو جاتے، حضور کریم علیہ السلام کی گردن میں اپنی باہیں ڈال دیتے، اوپر سے آ کر رسول اللہ کو چوما کرتے، نبی پاک ان کو سامنے کر دیتے، اپنی گود میں بٹھا دیتے۔ دیہاتی لوگ آتے، عربی لوگ آتے، ان کے ہاں یہ دستور تھا کہ وہ بچوں کو چومتے نہیں تھے، بچوں سے اتنا پیار نہیں کرتے تھے۔ جب میرے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ یہ جمعے میں بچے آ رہے ہیں، گود میں بچے بیٹھے ہیں، کندھے پہ بچے بیٹھے ہیں، کمر پہ بچے بیٹھے ہیں، حضور کریم کے یہ خوبصورت بچے، آپ کے بہترین نواسے، دنیا کی زینت ہیں، آخرت کی زینت ہیں، ایسے پیارے بچے، ایسی چمک، ایسی دمک کہ خواتین آیا کرتی تھی، اماں فاطمہ سے کہتی ماں جی بچے آج ہم لے جاتے ہیں، رات کو ان کو ہم سلائیں گے، صبح واپس لے جائیں گے۔ جب ان سے پوچھا جاتا وجہ کیا ہے، وہ کہا کرتے ہمارے گھر میں چراغ نہیں، لالٹین نہیں، روشنی نہیں، جب آپ کے بچے ہم لے جاتے ہیں اللہ کی قسم ہمارے گھر میں نور آ جاتا ہے، چراغ آ جاتا ہے، روشنی آ جاتی ہے۔ پاک دامن ماں کے بیٹے، پاک طاہر طیب عفیف خوبصورت خوب سیرت حسن حسین، جن کا نام پہلے کوئی نہیں رکھا، آپ نے ان کا نام رکھا، آپ نے ان کا عقیقہ فرمایا، آپ علیہ السلام نے تہنیک دی، شہد بھی چبا کے دیا، آپ نے ان کو کھجور چبا کے دی، آپ علیہ السلام گلی میں جب دیکھتے کہ حسن حسین کھیل رہے ہیں تو رسول پاک بھی کھلاڑی کے طور پہ آ جاتے اور ان بچوں کے ساتھ کھیلتے۔ یہ بچے آپ علیہ السلام کے ساتھ کھیلتے، نبی نے بچپن میں کبھی اپنی شلوار نہیں اتاری، حسن حسین نے بچپن میں اپنی کبھی شلوار نہیں اتاری، اللہ کے نبی نے کبھی بچپن میں، کبھی جوانی میں، کبھی بڑھاپے میں گالی نہیں دی۔ لم یکن فاحشا ولم یکن متفحشا، ماں کے پیٹ سے بھی نبی
پاک بن کر آئے، دنیا کے فرش پر بھی نبی پاک بن کر رہے۔ دنیا کے اندر ابو جہل ہو یا عتبہ ہو، شیبہ ہو، ربیہ ہو، وہ آپ کی نبوت کے دشمن تھے، آپ کی ختم نبوت کے دشمن تھے، آپ کے جسم کے، آپ کے نام کے، آپ کی ذات کے، آپ کے خاندان کے، آپ کے گھر کے، آپ کے نسب کے، آپ کے حسب کے وہ دشمن نہیں تھے، دشمن تھے آپ کی نبوت کے، دشمن تھے آپ کی رسالت کے، دشمن تھے آپ علیہ السلام کے عقیدہ توحید کے، دشمن تھے آپ کے قرآن کے، آپ کی حدیث کے، آپ کے اصحاب رسول کے دشمن تھے۔ آج بھی مسلمان نے محرم الحرام میں چلنا ہے، لیکن سب سے بڑی یاد حضرت عمر بن خطاب کی ہے، اس کے بعد کی یاد حسن حسین کی ہے، واقعہ کربلا کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم بچوں کو عمر بن خطاب کی سیرت نہ بتاؤ، تم بچوں کو عمر کی شہادت نہ بتاؤ، تم بچوں کو عمر کا قتل نہ بتاؤ، تم بچوں کو عمر کے قاتل کا نام نہ بتاؤ، تم بچوں کو حضرت عمر کی سیرت صورت اور آپ کا عدل انصاف نہ بتاؤ۔ ایسا نہیں ہے، عدل آپ کا نماز میں ہو تو یہ سیرت عمر ہے، عدل آپ کا زکوٰۃ میں ہو سیرت عمر ہے، عدل آپ کی شرمگاہوں میں ہو سیرت عمر ہے، عدل آپ کی نگاہوں میں ہو سیرت عمر ہے، عدل آپ کے کانوں میں ہو سیرت عمر ہے، عدل آپ کے جانوروں میں ہو سیرت عمر ہے، عدل آپ کے خاندان میں ہو یہ سیرت عمر ہے۔ پہلے عمر، پھر حسن، پھر حسین، پہلے یکم محرم، پھر 10 محرم۔ محرم کی ابتدا حضرت عمر کی شہادت سے معطر ہے، محرم کی پہلی تاریخ حضرت عمر کی شہادت سے مزین ہے، محرم کی پہلی تاریخ یاد عمر ہے، محرم کی پہلی تاریخ اس کی شان ہے جس پر اللہ نے قرآن کی کئی آیتیں ان کی سوچ کے مطابق اتاری۔ عمر صحابی بھی ہیں، عمر رشتہ دار بھی ہیں، عمر جامع قرآن بھی ہے، عمر قاری قرآن بھی ہیں، عمر بانیان مسجد بھی ہیں، عمر بانیان مدرسہ بھی ہیں، عمر کی اسمبلی شریعت والی، عمر کی اسمبلی قرآن والی۔ عمر بن خطاب وہ ہیں کہ چل رہے ہیں اور ایک دیہاتی نے ایک بکری کو لٹایا ہوا ہے اور اس کے اوپر اپنا پاؤں رکھا ہوا ہے اور ادھر سے پتھر پہ چھری تیز کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا ٹھہر جا، تو بہت بڑا ظالم ہے، بکری کو تو نے کئی موتیں دے دی ہے، ایک تو اس پر اپنا پاؤں دبا کے بیٹھا ہوا ہے اور ابھی تیری چھری دوز نہیں ہے، چھری تیز کر رہا ہے اور اتنی دیر میں تو بکری کو تکلیفیں دے رہا ہے، تجھے پتہ نہیں رسول اللہ نے فرمایا ہے جب جانور کو ذبح کرو چھری تیز کر کے ذبح کرو، آہستہ چھری سے ذبح نہ کرو۔ عمر لاکھوں مربع میل کے فاتح ہیں، حضرت عمر ایسے خوبصورت حکمران ہیں کہ کوئی مائی کا لال ایسا حکمران، ایسا عادل، ایسا منصف نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر بن خطاب کے دور میں ایک نوجوان لڑکی کسی ملک سے آئی تھی اور سونے سے بھری ہوئی خوبصورت، حضرت عمر نے پوچھا تھا اکیلی کیسے آئی؟ تجھے ڈاکو نہیں ملے، تجھے ظالم نہیں ملے، تجھے زانی نہیں ملے، تجھے شرابی نہیں ملے، تجھے قاتل نہیں ملے؟ اس نے کہا جنگل کے ہر درخت سے عمر تیری خوشبو آئی، جنگل کے ہر درخت سے مجھے ایسے لگا کہ جیسے عمر بن خطاب کھڑے ہیں، خدا کی قسم ہر قدم پر عمر تو تھا، ہر قدم پر تیرا عدل تھا، ہر قدم پر تیری قوت تھی، ہر قدم پر تیری طاقت تھی، ہر قدم پر تیرا انصاف تھا۔ محرم کے 2 زاویے ہیں، محرم الحرام شہادت عمر بھی ہے، محرم الحرام شہادت حسین بھی ہے، مگر ہمارا سوشل میڈیا، ہماری دنیا، ہمارے مصنف، ہمارے مقرر، ہمارے اکثر خطباء، اکثر علماء، اکثر عوام، اکثر بدعات والے صرف اور صرف حضرات حسنین کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حسنین ہماری جان ہے، ہمارا ایمان ہے، ہم ان پر قربان ہیں، ہر اعتبار سے قربان ہیں، مگر حضرت عمر پورے اسلام کی جان ہے، پورے ایمان کی جان ہے، پوری کائنات کی جان ہے۔ آج جو ایران پر، امریکہ پر،
صلح کے آپ خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرت عمر کے دور کو دیکھو، جن کے نام سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسر و کسرا کو فتح کر کے حضرت عمر کا کنٹرول پوری دنیا پہ ثابت کیا تھا۔ آج مقبوضہ فلسطین ہے، اگر حضرت عمر یہاں پہ ہوتے، اس کائنات میں ہوتے، اسرائیل نہ ہوتا، امریکہ نہ ہوتا، کوئی لندن، کوئی انگلینڈ، کوئی یورپ، کوئی پادری، کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی منافق، کوئی فاسق، کوئی سکھ، کوئی ہندو، کوئی کچھ نہ ہوتا، ساری دنیا پہ اسلام ہوتا، ساری دنیا پہ غلبہ اسلام ہوتا۔ مگر تھوڑے ہونے کے باوجود بھی آج اہل حق کا پہلا حق یہ ہے کہ تم تذکرہ عمر فاروق کو ذکر کرو، تم حضرت عمر کی شہادت کو پیش کرو۔ حضرت عمر کی کیسی خوبصورت، کیسی طاقتور، کیسی شجاعت والی، کیسی تقویت والی آپ نے خود مانگی ہے، آپ نے اللہ سے خود مانگی ہے، اللہم ارزقنی شہادہ، مجھے شہادت دو، وجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی کے حبیب میں جگہ۔ پھر حضرت عمر مدینہ میں، مدینۃ الرسول میں، روضۃ الرسول میں مدفون ہے، اور حضرت حسین بہت بڑی شہادت کے بعد کربلا کے اندر موجود ہیں۔ ساری دنیا میں علماء لکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ مکہ میں تھے تو مکہ کا مقام سب سے اونچا تھا، جب نبی کریم مدینہ میں تشریف لے آئے ہیں، اب آپ علیہ السلام کی اس جگہ کا مقام بہت زیادہ اونچا ہے، اور ہمارے اکابر نے لکھا ہے آپ کی قبر کی مٹی جو آپ کے جسم کو مس کرتی ہے، اللہ کے عرش سے بھی خدا کے ہاں اس کا درجہ اونچا ہے، کیونکہ دنیا کا بنانا نبی کے صدقے، مکہ کا بننا نبی کے صدقے، مدینے کا بننا نبی کے صدقے، کائنات کا بننا نبی کے صدقے۔ تو حضرت عمر بھی عادل ہیں، ان کی امت کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ عادل ہونا چاہیے۔ تو حضرت عمر بن خطاب کا تذکرہ پہلے اور کربلا کا تذکرہ اس کے بعد، یکم محرم کا تذکرہ پہلے، 10 محرم کا تذکرہ اس کے بعد۔ 10 محرم کے تذکرے کے شہید اعظم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے لیے نہیں بڑھے، بزنس کے لیے نہیں بڑھے، نام کے لیے نہیں بڑھے، عہدے کے لیے نہیں بڑھے، ترقی کے لیے نہیں بڑھے، درجے کے لیے نہیں بڑھے، صرف اپنے اہل بیت کو ساتھ لیا ہے۔ 70 سے اوپر آدمی ساتھ پکڑے، ہزاروں خطوط آپ کے سامنے تھے۔ آئیے، حضرت علی شہید ہو چکے، آپ کے نانا دنیا سے جا چکے، آپ دین محمد کوفہ میں لائیں، نماز محمد کوفہ میں لائیں، رکوع محمد کوفہ میں لائیں، اسلام محمد کوفہ میں لائیں، قربانی محمد کوفہ میں لائیں، رمضان محمد کوفہ میں لائیں، قرآن محمد کوفہ میں لائیں، دیار محمد کوفہ میں لائیں، اطاعت رسول کوفہ میں دیں، جہاد رسول کوفہ میں سکھائیں، خدائے وندائے عالم کے ہاں جو رسول اللہ کا مقام تھا اس مقام کو آپ زندہ کریں، کیونکہ آپ کے اندر لعاب رسول ہے، آپ کے اندر اما فاطمہ کا دودھ مبارک ہے، آپ کے اندر فاطمہ کے بیٹے کی نسبت ہے، آپ کے اندر حضرت علی کی شجاعت کے اثرات ہیں، آپ حضرت عثمان کی شہادت کو 18 ذی الحجہ کو دیکھ چکے ہیں، چوکیداری بھی کر چکے ہیں، پہرہ داری بھی کر چکے ہیں، عثمان کی شہادت کو 40 دن آپ نے دیکھا ہے، آپ حضرت عمر کی شہادت کو دیکھ چکے ہیں، نماز کا مصلی حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آگے کر کر حضرت عمر نے جس دلیری سے اپنے اللہ کے ہاں اپنے آپ کو پیش کیا ہے، آپ وہ منظر بھی دیکھ چکے ہیں۔ آپ کی شہادت کے استاد عمر ہیں، شہادت کے استاد عثمان ہیں، شہادت کے استاد رسول اللہ ہیں۔ آپ استقامت پہ آئیں گے حضرت عثمان کی طرح، آپ استقامت میں آئیں گے حضرت عمر کی طرح، آپ استقامت پہ آئیں گے مصعب بن عمیر کی طرح، آپ استقامت پہ آئیں گے حضرت حمزہ کی طرح، آپ
استقامت پہ آئیں گے، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح آپ استقامت پہ آئیں گے، زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح آپ نے اپنے اصحاب سے، اکابر سے، بڑوں سے، چچاؤں سے، بڑے صحابہ سے، خلفائے راشدین سے، حق چار یار سے دین، جہاد، شہادت، دلیری، استقامت، اطاعت، فرما برداری، ہر چیز کو سیکھا ہے۔ آپ تیار ہیں، آپ تجربوں کی روشنی کے پلے ہوئے کھلاڑی ہیں، آپ اس اکیڈمی کے شاگرد ہیں، آپ ان کی تربیت کے مایا ناز تربیت یافتہ ہیں۔ آپ آئیے۔ کوفہ کے لوگ غدار تھے، اس غداری کو آپ نے نہیں دیکھا، آپ کو اعلانات بھی دیے گئے کہ یہ لوگ غدار ہیں، آپ نے نہیں دیکھا، آپ کو بتایا بھی گیا کہ یہ غداری کر بھی چکے ہیں، آپ نے اس چیز کو نہیں دیکھا، آپ کو بتایا گیا کہ حضرت علی کے ساتھ بھی دھوکہ کر چکے ہیں، آپ نے اس چیز کو نہیں دیکھا۔ جان بچانے نہیں آئے، گھر والوں کو بچانا مقصد نہیں تھا، دین مسلمان رسول اللہ کے راستے میں قربانی کے لیے پیش ہو جائے، کوئی اس میں ڈر نہیں ہے، کوئی اس میں غم نہیں ہے، کوئی اس میں خسارہ نہیں ہے۔ موت کے بعد انسان کی حیثیت کوئی نہیں، درندے کھا جائیں، چرندے کھا جائیں، پرندے کھا جائیں، خدا کی قسم کوئی حیثیت نہیں۔ جاؤ، اس وقت حضرت عمر کی شہادت ہے، حضرت عثمان کی شہادت ہے، حضرت حسین کی شہادت ہے، حضرت عمر کی شہادت ہے، حضرت علی کی شہادت ہے، مصعب بن عمیر کی شہادت ہے، حضرت حمزہ کی شہادت ہے، آج تک شہیدوں کی داستان ہے۔ پھر چلتے چلتے تابعین تک شہداء ہیں، چلتے چلتے اولیاء تک شہداء ہیں، چلتے چلتے کتب ابدال تک شہداء ہیں، چلتے چلتے عظمت صحابہ کے اوپر اللہ کے ہاں قربان ہونے والے پاکستان میں شہداء اعظم موجود ہیں، چلتے چلتے ختم نبوت کے شہداء ان کی قبریں پاکستان میں ہیں۔ اگر کوئی بندہ خدا کی قسم اس وقت ان کی قبر کو کھول دے، جائز ناجائز کا مسئلہ الگ، مفتی کے فتوے کا مسئلہ الگ، تقوی کا مسئلہ الگ، لیکن رب کعبہ کی قسم 14ویں صدی کے اندر بھی صحابہ کی عزت، نبوت کی عزت، ختم نبوت کی عزت پر جو آج کل کے علماء قربان ہو چکے ہیں، ان کی قبروں کو کھول کر دیکھ لو، رب کعبہ کی قسم یہ زندہ ہیں، یہ مسکرا رہے ہیں، ان کے چہرے صاف ہیں، جسم صاف ہیں، کفن صاف ہیں۔ اہل حق کے ساتھ جیو، اہل حق کے ساتھ مرو۔ تمہیں محرم منانا ہے شہادت عمر فاروق کی صورت میں، تمہیں محرم منانا ہے شہادت حسین کی صورت میں۔ اب اس محرم الحرام میں ہم نے کھانے بڑھا دیے، پینے بڑھا دیے، سبیل بڑھا دی، دودھ بڑھا دیے، شربت بڑھا دیے، بریانی بڑھا دی، چاول بڑھا دیے، مجلسیں قائم ہو گئی، عزازیری شروع ہو گئی۔ امت کو نہیں بتایا جا رہا، امت کو نہیں سمجھایا جا رہا۔ اور تمہارے حسین کو نماز میں مشکل ہو رہی تھی، تمہارے حسین کو پانی میں مشکل ہو رہی تھی، تمہارے حسین کے چھوٹے بیٹے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، بڑے بیٹے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ 70 آپ کے ساتھ صحابہ ہیں، ان میں سے اکثر کو گرا دیا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ ان کے ساتھ عفیفہ کائنات پاک دامن ہماری مائیں موجود تھی، ان کے بھی خدا کی قسم ظلمہ ستم کے پہاڑ اتار دیے گئے، ان کی توہین بھی کی گئی، تذلیل بھی کی گئی، بہت کچھ کیا گیا۔ کربلا کے میدان کا خون آج نہیں سجا، آج سے کئی سال پہلے اللہ کے نبی کو مٹی دکھا دی گئی تھی، رنگین مٹی دکھا دی گئی تھی، اللہ کے نبی کو بتایا گیا تھا اس مٹی پر آپ کا یہ نواسا شہید ہوگا۔ نبی کی محبت بڑی تھی، نبی علیہ السلام کا قرب بہت تھا، آپ کی محبت، آپ کا پیار حسن سے، حسین سے، بلکہ خدا نے ان کو بنایا ہی اس طرح، ایک بیٹا نبی کے ناف سے اوپر کی صورت کا مالک اور دوسرا بیٹا ناف سے لے کے پاؤں تک کی صورت کا مالک۔ اگر تم نے مکمل
رسول اللہ دیکھنے ہو، مکمل حلیہ رسول دیکھنا ہو، مکمل حلیہ داڑھی دیکھنی ہو، مکمل چہرے کی شباہت دیکھنی ہو، مکمل آنکھوں کی حیا دیکھنی ہو، صرف اور صرف حسن کو کھڑا کر دو، حسین کو کھڑا کر دو، تمہیں یہ محمد رسول اللہ کی پوری صورت جو اللہ نے بنائی ان دو کے پورے جسم کے اندر بنائی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول کو ایک دم نظارہ کرتے ہیں جب حسن سامنے آتے ہیں، حسین سامنے آتے ہیں۔ شبابی اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار، ماں جنت کی جوان عورتوں کے سردار، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، یہ حضرات جنت کے بڑوں کے سردار، مگر حق چار یار اپنی جگہ پر قائم ہو اور اہل بیت کی محبت اپنی جگہ پہ قائم ہو۔ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ حق چار یار برحق ہیں اور ان پر ایمان لانا اتنا ضروری ہے جتنا خدا پر، جتنا قرآن پر، جتنا ختم نبوت پر، اس طرح حق یار چار جو ہمارے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حق چار یار ہیں اور ان کا مقام تمام باقی صحابہ سے افضل ہے۔ ان چاروں صحابہ کے برابر پانچواں کوئی صحابی حق چار یار میں نہیں آئے گا۔ حق چار یار میں یہ چار صحابہ ہیں، خلافت راشدہ کے یہ چار صحابہ ہیں، نبی پاک کے طے شدہ یہ چار صحابہ ہیں، جنگوں کے شہزادے چار صحابہ ہیں، مال خرچ کرنے کے شہزادے چار صحابہ ہیں، مسجدوں کو بنانے والے چار صحابہ ہیں، دنیا میں عالمگیر جہاد کرنے والے چار صحابہ ہیں، جن کا تن من سب کچھ قربان ہوا، یہ عظیم چار صحابہ ہیں۔ پانچویں نمبر سے شروع ہوگا، چھٹے نمبر سے شروع ہوگا، مگر وہ بھی صحابہ، وہ بھی جنتی۔ تو درجوں میں ہم چودھری بن کر کبھی تقسیم نہ کریں۔ پہلے لوگوں نے حضرت علی کو خدا بنا دیا تھا، آج بھی دنیا کہتی ہے مولا علی یا شیر خدا، میری کشتی پار لگا دینا، چائے کے ہوٹل میں، دوسرے ہوٹل میں، تیسرے ہوٹل میں، ٹرک اڈوں میں، مزدوں میں، گاڑیوں میں، چنچی رکشوں میں، جلوسوں میں، جلسوں میں یہ کہتے ہو نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خیبر کا قلعہ فتح کیا ہے۔ اگلے دن لوگوں نے کہا حضرت دوبارہ پریکٹیکل کریں، ایک مرتبہ اور اٹھائیں، فرمایا آج نہیں اٹھ رہا، کل رب ساتھ تھا، رب کا حکم تھا، یہ فتح ہو گیا، آج رب کی طرف سے بھی حکم نہیں آیا، آج میں دروازہ نہیں اٹھا سکتا۔ حضرت علی تو دین پہ آ رہے تھے، دین کی بنیاد تھے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں دو زاویے، حق چار یار کو اپنے مقام پہ رکھنا ہے، ذرا سے اونچ نہیں، ذرا سے نیچ نہیں، اہل بیت اپنے مقام پر ہیں۔ پھر اہل بیت صرف حضرت فاطمہ نہیں ہے، صرف حضرت حسن نہیں ہے، صرف حضرت حسین نہیں ہے، صرف حضرت علی نہیں ہے۔ اہل بیت میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چادر ڈال کر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے بچے فاطمہ علی یہ میرے اہل بیت ہیں، ام سلمہ نے، بعض روایتوں میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے میرے نبی سے پوچھا آپ نے اہل بیت میں ان کو شامل کیا ہے، ہم کون ہیں؟ فرمایا اللہ کی بندیوں ان کو میں نے اہل بیت میں شامل کیا ہے، تمہیں تو رب نے اہل بیت میں شامل کیا ہے۔ پہلا عقیدہ یہ ہے کہ جتنی رسول اللہ کی بیویاں ہیں ساری اہل بیت ہیں، جتنی حضور کی بیویاں ہیں، حسن کی ماں ہیں، حسین کی ماں ہیں، میری ماں ہیں، آپ کی ماں ہیں، ان کے قدموں کے نیچے
ہماری جنت ہے، ان کے قدموں کے نیچے حسن کی جنت ہے، ان کے قدموں کے نیچے حسین کی جنت ہے، کوئی اس میں شک نہیں، کوئی اس میں دو رائے نہیں، کوئی اس میں ہمارا ہرس کنجوسی والا مسئلہ نہیں۔ ہم سخی بن کر دل کھول کر اہل بیت کو سینے سے لگائیں، سخی بن کر دل کھول کر ہم حق چار یار کو سینے سے لگائیں، دل کھول کر سخی بن کر سارے اصحاب رسول کو ہم اپنے سینے سے لگائیں۔ صحابہ ایسے ہیں جیسے نمک خدا کی قسم کھانے میں ہوتا ہے، صحابہ کشتی نوح کی طرح ہیں، جو بندہ سوار ہو گیا وہ بچ گیا، جو نہیں ہوا حضرت نوح کی بیوی ہو وہ بھی گئی، آپ کا بیٹا ہو وہ بھی گیا۔ اصحاب رسول کشتی نوح ہیں، اور جیسے کھانے میں نمک آپ کو ٹیسٹ دیتا ہے، لذت دیتا ہے، ذائقہ دیتا ہے، صحابہ کو لاؤ، سارے صحابہ ایک نیا ستارہ دیتے ہیں، سارے صحابہ ایک اسلام کا چاند دکھاتے ہیں، سارے صحابہ اسلام کی رونق دکھاتے ہیں۔ صحابہ کی مثال ایک فیکٹری ہے جس کی مرکزی سیٹ پر چیئرمین کے طور پر میرے آقا ہیں، اور ان کے چوکیداروں کے طور پر حضرت ابو بکر صدیق سے لے کے طفیل دوسی تک ہے۔ ان سب کی جاب، ان کی ملازمت خدمت رسول ہے، اطاعت رسول ہے، تعارف رسول ہے، عشق رسول ہے، دیانت رسول ہے، قیادت رسول ہے، شباہت رسول ہے، صورت رسول ہے، سیرت رسول ہے۔ صحابی کے پاس پہنچو، پہلے دفتر کا صحابی تمہیں حضور کریم کی ہجرت بتائے گا، صحابی کے پاس پہنچو حضرت عمر کی صورت میں وہ اپنے اسلام کا واقعہ بتائیں گے، صحابی کے پاس چلو حضرت عثمان کی صورت میں وہ رسول اللہ کی حیائے مبارکہ تمہیں بتائیں گے، صحابی کے پاس پہنچو حضرت علی کی صورت میں وہ تمہیں جہاد رسول کی ترتیبات کو بتائیں گے۔ صحابہ رکوع بتانے والے، سجدہ بتانے والے، داڑھی کی حد بتانے والے، مونچھوں میں سنت طریقہ بتانے والے، مسواک کر کے دکھانے والے، مسواک کے سائز کو بتانے والے، روزے کی حالت کو بتانے والے، سحری کی حالت کو بتانے والے، غزوات کو بتانے والے، سرایات کو دکھانے والے، جہاد کے میدان کو دکھانے والے۔ نبی کے کرتے کو سمجھایا تمہیں صحابہ نے، پگڑی کو سمجھایا تمہیں صحابہ نے، آنکھوں کی حیا کو سمجھایا تمہیں صحابہ نے، نبی کے قدم سمجھائے تمہیں صحابہ نے، حدیث رسول سمجھائی تمہیں صحابہ نے، تلاوت قرآن بتائی تمہیں صحابہ نے۔ اگر تم ایک صحابی کو سائڈ پہ کرو، دین کا اتنا بڑا حصہ غائب ہو جائے گا کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ ایک صحابی، کوئی بندہ جہالت کی بنیاد پہ منہ سے نہ بھی کہے، اپنے دماغ میں رکھ کر یہ کہے کہ یہ صحابی نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، مجھے یہ صحیح نہیں لگا، مجھے یہ مناسب نہیں لگا، مجھے اس کے طرز زندگی سے اختلاف ہے۔ اخبار پڑھنے والا، ڈائجسٹ پڑھنے والا، سوشل میڈیا سے باتیں لینے والا، گالم گلوچ صحابہ کو سوشل میڈیا پہ ہے، ریجیکٹ اور سلیکٹ صحابہ کو سوشل میڈیا پہ کیا جا رہا ہے۔ اور خدا کی قسم اصحاب رسول کی توہین پاکستان میں ہو یا عالم دنیا میں ہو، ہر جگہ پہ یہ کفر ہے۔ ہماری حکومتیں ہوش کا ناخن لیں، اصحاب رسول کی اس چار دیواری کو جس کو میرے نبی نے تعمیر کر کر صحابہ کو بیچ میں رکھ کر خدا کے ہاں سے جنت کے سرٹیفکیٹ عطا فرمائے، اس کی چنائی کو مت چھیڑو، ان اینٹوں کو مت چھیڑو۔ اس چار دیواری کے اندر جنتی ہیں، شہزادے ہیں، اما فاطمہ ہیں، حسن موجود ہیں، حسین موجود ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت فاطمہ کی سفارش، اپنے ابا جی کی سفارش کے بعد 2-2.5 لاکھ جہنمیوں کو جنت میں لے جانے والی ہے، اور ایک عظیم اعزاز، عظیم تعظیم۔ اب محرم الحرام میں ہم نے حضرت حسین کی شہادت کو یاد کرنا ہے، اور اس کو پڑھنا ہے اور یاد رکھنا ہے۔ یہ دلیر ہیں، یہ شجاعت والے ہیں، یہ شہزادے ہیں،
یہ جنت میں جانے کے لیے آگے بڑھے، شہادت لینے آگے بڑھے، خدا کے ہاں سرخرو ہونے کے لیے آگے بڑھے۔ آج کا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ اصحاب رسول جا رہے تھے، پھنس گئے، اور انہوں نے اپنی جان کی بھیک مانگی، انہوں نے اپنے افراد کو بچانے کی کوشش کی، انہوں نے اللہ کے نبی کے دین میں نرمی کے سمجھوتے کیے۔ نعوذ باللہ، ایک دن کا بھی میرے نبی کی امت میں خدا کی قسم غلط راستے پہ رکھنے والا کوئی صحابی موجود نہیں تھا۔ آپ کو پتا تھا کہ میں یزید کی بیعت کر لوں، میں اس سے مذاکرات کر لوں، میں یہاں سے مدینہ واپس چلا جاتا ہوں، میرا بیٹا بچ جائے گا، میرے اہل بیت بچ جائیں گے، میرے رشتہ دار بچ جائیں گے، ابھی میری بڑی زندگی ہے، ابھی میں جی سکتا ہوں، اور یہ میرے معصوم بچے میں ان کو بھی واپس کر سکتا ہوں۔ آج کل میری طرح کا کوئی ہوتا زر خرید بن جاتا، سمجھوتا کر لیتا، پیسے لے لیتا، کوئی مطالبہ کر لیتا۔ خدا کی قسم اصحاب رسول اہل حق تھے، برحق تھے، پوری فیملی کنبہ لے کر دنیا کو بتایا ہے ہم لڑنے نہیں آئے، ہم جہاد کے لیے نہیں آئے، ورنہ ہمارے نبی نے جہاد کیے ہیں تو پہلے بدر میں ہلکی پھلکی تیاری، احد میں بہت زبردست تیاری، خندق میں ایسی تیاری کہ دشمن کی بھی سمجھ نہیں آ سکی، خندقیں کھود کر ایک جنگ کا نیا رخ آپ نے قائم کیا، اور فتح مکہ کے موقع پر 12 سے 14,000 اصحاب رسول آپ کے ساتھ تھے۔ جہاد کا مقصد ہوتا، تیاری ہوتی، تلواریں ہوتی، زرہیں ہوتی، گھوڑے ہوتے، اونٹ ہوتے، بہترین صحابہ، بہترین امن والے، ترتیب والے، تجربے والے آپ کے ساتھ چلتے۔ ہرگز آپ کا مقصد لڑائی نہیں تھا، اللہ کے نبی کے دین کی تبلیغ کے لیے آگے بڑھے ہیں۔ ان ظالموں نے ظلم کیا ہے، لیکن خدا کی قسم آپ نے دلیرانہ، خوبصورت مجاہدانہ، خوبصورت نبی کی طرح شجاعت والے، جس کے منہ میں رسول اللہ کا تھوک مبارک ہو، وہ بزدل نہیں ہو سکتا، وہ مظلوم نہیں بن سکتا۔ اس طرح آپ نے خوبصورت انداز سے اللہ کے دربار کو برونق کیا ہے، اور شہادتوں سے اپنے رنگ اور اپنے گھر والوں کے رنگ اللہ کے دربار میں بھرے ہیں، اور دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ ظالم یہ کربلا کے اندر مخالفین تھے، حریف تھے، آپ علیہ السلام کے دشمن، آپ کے اصحاب کے دشمن، خارجیت، رافضیت۔ اللہ کی قسم یہ طبقہ چھپا چھپا ہمارے اصحاب کے خلاف چلتا رہا۔ بہرحال کربلا کے میدان کا رنگین ہونا ہمارے صحابہ کا فخر ہے، اہل بیت کا فخر ہے، حسین کی بہادری ہے۔ ہائے حسین، ہائے ہائے ہائے، عورت کہے جھوٹے، مرد کہے جھوٹے، ہائے نہیں، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، واہ عمر، واہ عثمان، واہ حمزہ، واہ مصعب بن عمیر، کیوں ہائے ہائے کر رہے ہو؟ حضور نے صحابیہ سے کہا کہ تیرا بچہ دنیا سے گیا ہے، شہید ہو چکا ہے، خدا کی قسم وہ جنت میں نہیں، کئی جنتوں میں جا چکا ہے، کئی باغ اللہ نے اس کو عطا فرمائے ہیں، اور وہ سبز پرندوں کے پوٹوں میں جہاں چاہے سیر کر سکتا ہے۔ شہادت صحابہ کو مذاق مت کہو، جھوٹ مت کہو۔ آج دنیا کی خاطر مرنے والے، ملکوں کی خاطر مرنے والے، ان کو شہید اعظم لکھا جاتا ہے، اور ہمارے صحابہ کی شہادت اور عزت و عظمت پر تکیے کی جاتے ہیں، مختلف قسم کی تعویلیں کی جاتی ہیں۔ اگر آج حضرت حسین کی شہادت سے پہلے کے ایام، وہ گھنٹے، وہ گھڑیاں تمہیں یاد ہوں، کیا سوچ رہے تھے، کیا محسوس کر رہے تھے، کیا آپ کا نظریہ تھا؟
کیا آپ کا تصور تھا؟ کوئی کمٹمنٹ نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں، میں اللہ کے نبی کے دین کو لے کے جاؤں گا۔ کوفہ والوں نے مجھے بلایا ہے، اور یہاں کے وہی غدار تھے جنہوں نے خط بھی لکھے تھے، راز بھی فاش ہو گئے تھے، آپ کو اسی جگہ پر انہوں نے مٹانے کی نماز بھی آپ کے پیچھے پڑی زور کی۔ جب قادسیہ کے قریب 1000 کا لشکر اور بن یزید لے کر آیا، اس کے باوجود وہی قاتلان تھے، وہی دوسرے فریق تھے، وہی تیسرے فریق تھے۔ آج حضرت عمر کو شہید کرنے والا فیروز ابو لؤلؤ مجوسی ایران کا ایسے چوکیدار چودھری ہے جیسے ہمارے ہاں قائد اعظم، اور قائد اعظم کا جو مزار کراچی میں ہے ساری دنیا اس کو جانتی ہے، علامہ اقبال کے مزار کو ساری دنیا جانتی ہے۔ آج ایران میں اس بندے کو جس نے حضرت عمر کو شہید کیا ہے بہت بڑا اعزاز، بہت بڑا تمغہ، بہت بڑا دربار، بہت بڑا مزار اپنے پورے ایران کی دلیر اور بہادر شخصیت قرار دیا جا رہا ہے، اور ساری دنیا آج انہی کے پیچھے چل کر اتباع میں جا رہی ہے اور زیارات میں جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، سبیلیں، شربت، عزازاریاں، زنجیر زنیاں، اپنے آپ کو پیٹنا، کوٹنا، خون نکالنا، ٹی وی دیکھنا، سوشل میڈیا پہ چلنا، شام غریبہ کو منانا، اور ان تمام کو ایک بہترین سیکورٹی فراہم کی جا رہی ہے جو آج کسی اور طبقے کو اتنی سیکورٹی فراہم نہیں کی جاتی۔ سارے اہل حق ہیں، صحابہ کی عظمت والے، ختم نبوت والے، اللہ کے دین کو لے کے چلنے والے، سب اہل حق ہیں۔ اہل حق کے ساتھ چلو، پروٹوکول ان کو دو، سیکورٹی ان کو دو، حوصلہ افزائی ان کی کرو، پیچھے ان کے چلو، مگر آپ اصحاب رسول کے خلاف چلنے والوں کو ہر اعتبار سے کھلے راستے کیوں دیتے ہیں؟ اصحاب رسول پر گالی پر سزا طے کرو، برا کہنے پر سزا طے کرو، قانون اسمبلی سے پاس کرواؤ کہ رسول اللہ کے صحابہ کو گالیاں دینے والا، توہین کرنے والا، مذمت کرنے والا، اپنی ناقص بڑی چھوٹی رائے پیش کر کے اصحاب رسول کے درجوں کو طے کرنے والا خدا کے ہاں اللہ کے غضب کا مرتکب ہوگا۔ جس طرح ہم نے ختم نبوت کے بل اپنی اسمبلیوں سے اکابر کی جد و جہد اور ان کی طاقت اور ایمانی جذبے سے پاس کروائے ہیں، اسی طرح انگریز کے کتے کو مارو۔ خدا کی قسم، ایک ماں نے اپنے بچے کے کتے کو مارا تو اس نے کیس کر دیا تھا عدالت میں، اور عدالت نے اس پر سزا سنا دی تھی۔ ایک جانور کے ساتھ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ اپنے کتے کی حفاظت، بلی کی حفاظت، مرغی کی حفاظت، انڈوں کی حفاظت، چڑیا کی حفاظت، طوطے کی حفاظت، سانپ کی حفاظت، بچھو لوگوں نے پال کر بند کیے ہوئے ہیں ان کی حفاظت، شیر کی حفاظت، ہاتھی کی حفاظت، ہماری حفاظت صحابہ کی ہو، صحابہ کے غیرت مند ارادے، قوتیں، ہم ان سب کا دفاع کریں۔ اس دنیا کی زندگی میں کوئی ایسا چودھری مت بنے جو ہمارے قرآن، حدیث اور ان چیزوں پہ چلے۔ اب سبیلیں جو آپ نے لگانی ہیں یہ اصحاب رسول کے ساتھ وفا نہیں ہے۔ آپ کو نبی نے کہا کہ روزہ رکھ لینا، 9 کو بھی رکھنا، 10 کو بھی رکھنا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جس طرح پیپسی اور RC اور یہ بوتلیں آپ کو دے کر طب نبی کے نسخے مٹائے گئے کہ کھانے کے بعد، روٹی کے بعد پانی نہیں پینا، لیکن پیپسی آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، آپ آخر میں پی جاتے ہیں، ہمارے نبی کی سنت کو توڑ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح خدا کی قسم اصحاب رسول پر اگر پانی نہیں ملا، حضرت عثمان کو 40 دن تک کھانا پانی نہیں ملا، حضرت حسین کو کئی دن تک اس آزمائش میں رکھا گیا، لوگ پانی لا رہے تھے مگر ان کو بھی تیر مار کر شہید کر دیا گیا۔ اب تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ کھلا پانی پئیں، کھلا دودھ پیے، کھلی سبیلیں لگائیں، یہ صحابہ کی وفا نہیں ہے۔ آپ نے 9 کو روزہ رکھنا ہے، آپ نے 10 کو روزہ رکھنا ہے، اللہ کے حکم سے کوئی شربت، دودھ باہر سے بالکل نہ پینا،
یہ غیر اللہ کے نام پہ دودھ دیے جاتے ہیں، غیر اللہ کے نام پہ دودھ دیے جاتے ہیں۔ پیسہ ہو اپنے حلال کمائی سے آؤ، اور عاشورہ کے دن اپنے بچے، اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنا بیٹا، ان سب کے ساتھ گھر میں بیٹھ کر ایک اچھا پیکج بناؤ اور بہترین مینیو بناؤ اور اعلیٰ قسم کا آپ کھانا اپنے گھر والوں کو کھلاؤ، یہ میرے نبی نے فرمایا ہے۔ اور اس میں آپ کے بچے جو ان کی چوائس ہو، جو ان کا طلب کا سلسلہ ہو، کڑھائی کھانی ہے، شورمے کھانے ہیں، برگر، جو مرضی کھائیں بھائی، حلال ہے، ٹھیک ہے، جو جس کی چاہت ہے وہ اس کو آپ نے عاشورہ کے دن کھلانا ہے۔ حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگلے سال تک تمہارے گھر میں فقر اور غربت اللہ مٹا دے گے۔ پھر وہی بات آ گئی ہے کہ جناب اگر کھلانا ہے تو روزہ کہاں سے رکھیں؟ بھائی روزہ رکھیں، افطاری میں آپ ان کو کھلائیں، افطاری میں ان کو پلائیں، یا پھر آپ روزہ رکھیں اور بچوں کو کھانے دیں، جو وہ کھاتے ہیں، وہ بچے ہیں، چھوٹے ہیں، غیر مکلف ہیں۔ اس لیے محرم الحرام کا احترام الحمدللہ ہمارے اکابر کے ہاں اپنی جان سے بڑھ کر ہے۔ ہم اس میں لڑائی، جھگڑا، فساد، قتل و غارت کا نہ محرم میں تصور کرتے ہیں، نہ محرم کے علاوہ کسی دن بھی تصور کرتے ہیں۔ ہم پاکستان کے لیے پرامن علماء، طلباء کو پیش کرتے ہیں۔ ہماری تمام چیزیں ملک پاکستان کی سالمیت کے لیے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ یہ ملک اگر بچے گا تو ختم نبوت کے تحفظ کے ساتھ، ملک اگر بچے گا تو اصحاب رسول کے تحفظ کے ساتھ، پھر ان کے نام، کام اور درجات کی دھچیاں اڑا دی جائیں، اور یہ جلسے جلوس آپ بالکل بند کروائیں، اور حکومت وقت ان کو چار دیواری میں لے جائے، ان کے گھروں میں لے جائے، ان کی کوٹھیوں میں لے جائے، وہ اپنے محدود ایریے میں یہ کام کریں، جیسے سعودیہ میں دائیں بائیں ہیں، وہاں پر بھی یہ حضرات کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر آپ ان کو سڑکوں پہ نہ لائیں، آپ ان کو گلیوں میں نہ لائیں، تاکہ ٹکراؤ نہ ہو، اختلاف نہ ہو، انتشار نہ ہو۔ باقی الحمدللہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء اس دھرتی کے باشندے ہیں، اور تا قیامت اس کی حفاظت کی تدابیر ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اور یہ تصور اہل سنت والجماعت کے حوالے سے بالکل اگر کسی کا ہے کہ ہم اس میں کوئی انتشار پیدا کریں، افتراق پیدا کریں، اس میں تو کافر بھی لڑائی نہیں کرتے تھے، کافر بھی قتل و قتال نہیں کرتے تھے، کافروں کا بھی کوئی انتقام نہیں ہوتا تھا۔ یہ ذی حرم مہینے، ان مہینوں میں آپ یہ جتنے بھی خدشات ظاہر کرتے ہیں، آپ کا کام ہے کہ جو چیز انتشار کا باعث بنتی ہے اس کو پردے کے اندر کر لو، چار دیواری میں کر لو، ایک محدود ایریا اس کا بنا لو، کھلے عام گلیوں میں جاؤ گے، ایک دوسرے سے اختلاف ہوں گے، انتشار ہوں گے، افتراق ہوں گے، تو جب اندر ہی آپ کے اختلاف ہو جائیں تو آپ دنیا میں امن قائم نہیں کر سکتے۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ ہمیں ایسا امن نصیب فرمائے کہ ہر سال جو ہم امن و امان کی کمیٹیاں بناتے ہیں اور جماعتیں بناتے ہیں اور ڈبل سواری پہ پابندی لگاتے ہیں، یہ خدشات کی وجہ سے اللہ ہم سب کو ایسا عدل نصیب فرما دے کہ اگر کوئی اسلام کے منافی چیز نظر آتی ہے اس کو آپ پس پردہ کریں، اندر کریں، سامنے نہ کریں، کھلے عام نہ کریں، نہ اختلاف، نہ انتشار، نہ افتراق۔ اللہ ان آنے والے دنوں میں ہمیں عاشورہ کے روزے نصیب فرمائے، صدقہ خیرات نصیب فرمائے، اصحاب رسول میں حضرت عمر بن خطاب اور اسی طرح حضرات حسنین، حضرت حسین، واقعہ کربلا، شہادت حسین کو یاد کر کر ہم فخر کریں اس بات پر کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا گھرانہ قربان ہو کر آج نبی کے سامنے ہے، اور قیامت کے دن حضور پاک کا فخر ہوگا، اور اللہ ہمیں بھی جب بھی موت عطا فرمائے شہادت کی موت عطا فرمائے، شہادت عظمیٰ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔